السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے این سی آر ٹی کی سیریز چل رہی ہے جس میں کتاب کا نام ہے اردو کی ادبی اصناف۔ اس میں ہم پہلے ان ٹاپکس کو کرا رہے ہیں جو DSSS میں سلیبس میں آتے ہیں۔ اس میں ایک ٹاپک ہے انشائیہ۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور پہلے کی کلاسز پلے لسٹ پہ جا کر آپ دیکھ لیجئے گا، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ غزل، قصیدہ، مثنوی وغیرہ ٹاپک کرا دیے گئے ہیں، جس میں ایک مضمون بھی کل کی کلاس میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ چلتے ہیں، آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس کا ٹاپک ہے انشائیہ۔ انشائیہ ایک نثری صنف ہے، اسے ذہن کی ترنگ اور ادب کی پھلجھڑی بھی کہا جاتا ہے۔ انشائیہ ایک نثری صنف ہے، اسے ذہن کی ترنگ اور ادب کی پھلجھڑی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ انشائیہ مضمون کی ایک ایسی قسم ہے جس میں علم و استدلال کے بجائے تاثراتی اور تخلیقی کیفیت پائی جاتی ہے۔ انشائیہ مضمون کی ایسی قسم ہے جس میں علم و استدلال کے بجائے تاثراتی اور تخلیقی کیفیت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی موضوع پر شخصی اور انفرادی طرز کے اظہار خیال کو انشائیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی ٹاپک پر کوئی ایک شخص اپنی ذات سے اپنے انفرادی طور پر کوئی اپنے اظہار خیال کو کرتا ہے تو اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ انشائیہ میں قدم قدم پر مصنف کی شخصیت جھلکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انشائیہ میں واقعات سے زیادہ تاثرات اہمیت رکھتے ہیں۔ موضوع کچھ بھی ہو، انشائیہ نگار اسے اپنے ذاتی نقطہ نظر سے پیش کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، مطلب کسی بھی موضوع پر کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے تو اس پر شخصی اور انفرادی طرز کے اظہار خیال کو انشائیہ کہتے ہیں۔ انشائیہ میں قدم قدم پر مصنف کی شخصیت جھلکتی ہے، کیونکہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنے ہی طور طریقے سے اس کو لکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اس شخص کی شخصیت جھلکتی نظر آتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، انشائیہ کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، بلکہ موضوع کے انوکھے پہلو سامنے لائے جاتے ہیں۔ مطلب موضوع کی کوئی قید نہیں ہے اور جو بھی موضوع ہم نے انتخاب کیا ہوتا ہے اس کے سبھی پہلو سامنے لائے جاتے ہیں۔ انشائیہ کا سارا حسن اسی انوکھے پہلو پر مضمر ہے۔ اردو انشائیوں کے کچھ عنوانات پر غور کریں تو یہ نہایت غیر سنجیدہ معلوم ہوں گے، مثلاً چارپائی، ارہر کا کھیت، جھینگر کا جنازہ، کتے وغیرہ۔ لیکن انشائیہ پڑھنے کے بعد بظاہر نامعقول اور غیر اہم باتوں میں حکمت اور معقولیت پوشیدہ نظر آئے گی۔ انشائیہ نگار غیر فلسفیانہ انداز میں فلسفہ حیات بھی بیان کر جاتا ہے۔ انشائیہ کا ڈھانچہ غیر منظم اور ساخت لچیلی ہوتی ہے۔ انشائیہ کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ غیر منظم اور ساخت یعنی بناوٹ وہ ہوتی ہے لچیلی۔ کسی عنوان کے تحت بات شروع کی جاتی ہے اور بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ یہاں آغاز تو ہوتا ہے، لیکن بات کن راستوں سے ہو کر آگے بڑھے گی اور اختتام کہاں ہوگا، یہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ انتشار بے ترتیبی انشائیہ کی شناخت ہے۔ انشائیہ نگار کو در پردہ موضوع کی مرکزیت قائم رکھنی ہوتی ہے۔ اس مرکزیت کا سہارا لے کر وہ ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جن کا موضوع سے بظاہر گہرا تعلق
نہیں ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار جو ہوتا ہے وہ در پردہ موضوع کی مرکزیت قائم رکھنی ہوتی ہے اور وہ اس مرکزیت کا سہارا لے کر ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جو موضوع سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ انشائیے کی دلکشی کا راز اس کی شگفتگی اور بے تکلفی ہے۔ انشائیہ دلکش شگفتگی اور بے تکلفی سے بنتا ہے۔ انشائیہ نگار ایک ایسی فضا پیدا کرتا ہے جس میں پیغام یا تلقین کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ بے تکلفی کے ساتھ سنجیدہ بات کو بھی غیر سنجیدہ طریقے سے کہتا ہے۔ انشائیہ میں طنز و ظرافت سے بھی جان پڑتی ہے۔ اردو میں انشائیہ نگاری کا آغاز مضمون کی شکل میں ہوا۔ 1857 کے بعد علی گڑھ تحریک کے زیر اثر مضمون نگاری کا رواج ہوا۔ مضمون نگاری اس دور کی ضرورت تھی کیونکہ ایک نئے سماج کی تعمیر اور ایک نئے شعور کو پروان چڑھانا تھا۔ اس کی پہل سر سید احمد خان نے امید کی خوشی اور خوشامد جیسے مضامین لکھ کر کی۔ یہ مضامین اصلاحی نوعیت کے ہیں جنہیں انشائیہ کہنا مناسب نہیں، البتہ ان مضامین میں شخصی رنگ کسی حد تک ضرور موجود ہے۔ محمد حسین آزاد نے انشائیے کی طرف خصوصی توجہ کی اور اس صنف کو استحکام بخشا۔ گلشن امید کی بہار، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ان کے نمائندہ انشائیے ہیں۔ کس کے ہیں؟ محمد حسین آزاد کے۔ نیرنگ خیال ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ ہے اور یہ سنگل انشائیوں کے نام ہے۔ انشائیہ کے نقوش میر ناصر علی، نیاز فتح پوری، سجاد انصاری، فرحت اللہ بیگ، مہدی افادی اور عبدالحلیم شرر کی تحریروں میں بھی موجود ہے۔ انشائیہ کی زیادہ ترقی یافتہ شکل خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، انجم مانپوری، کنہیا لال کپور، فرقت کاکوربی وغیرہ کے یہاں نظر آتی ہے۔ بعد کے دور میں وزیر آغا، نذیر صدیقی، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، ابن انشا اور شفیقہ فرحت، یوسف ناظم، احمد جمال پاشا، مشتاق یوسفی، مصطفیٰ حسین، مشتاق قمر، جمیل آذر، غلام جیلانی، اصغر وغیرہ نے انشائیے کی صنف کو فروغ استحکام عطا کیا۔ یہ تھی آج کی انشائیے کی کلاس۔